آپ اس کی پوری سکیل کو جانتے ہیں. اب اس دریا صرف یہ ایک دریا نہیں ہے ہمارے لیے، یہ پاکستان کی شاہ رگ ہے. یہ معاشی، ماحولیاتی اور اقتصادی شاہ رگ ہے. اس سے 90% آبادیوں کی نشو و نما منسلک ہے، 80% آپ کی کاشتکاری منسلک ہے. یہ لائیولیہوڈز، مویشی، ہر چیز کا محور ہے. اگر اس کی صحت دوسرے ایکسٹریم تک میں جھونکتا ہے تو اس کا مطلب قدرت پوری دنیا سے ناراض ہے. اور سیکرٹری جنرل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم نے قدرت پر جنگ لڑی ہے، انسانیت نے قدرت پر جنگ لڑی ہے اور یہ اب قدرت کا جواب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے اور المیہ یہ ہے اور ستم ظریفی بھی یہ ہے کہ پاکستان نے تو یہ مسئلہ کریٹ کیا نہیں، یہ گرمائش کی وجہ سے ہے، گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے. تو یہ مسئلہ یہ ہم بات کر چکے ہیں، پرائم منسٹر ہائیسٹ فورم سے کر چکے ہیں، فارن منسٹر کر رہے ہیں. ہول آف گورنمنٹ نے یہ اب پاکستان کا ماحولیاتی المیہ بہت مؤثر طریقے سے انٹرنیشنل فورمز پہ، یونائٹڈ نیشنز میں آپ نے دیکھا، SCO میں آپ نے دیکھا. یہ ہمارا ایک واضح اور میں سمجھتی ہوں بہت تگڑا بیانیہ ہے. اور یہ بیانیہ زمین سے اور حقیقت سے ہی منسلک ہے. یہ صرف بیانیہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور اس کی کوئی نفی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے. اب آئیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جی ٹھیک ہے، ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایسا ہوا ہے. شاید یہ بات پہلے ہو جانا چاہیے تھی، بہت ساری باتیں پاکستان میں پہلے ہو جانا چاہیے تھیں، لیکن بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے. جب یہ ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری منصوبہ بندی کیا 100% پرفیکٹ ہے؟ آگے ہم نے کیا اس کی پلاننگ کرنی چاہیے؟ کیا وسائل بروکار ہوں گے؟ کتنے صوبے اس میں سٹیک ہولڈر ہوں گے؟ شہری ہمارے کتنے اس میں انوالو ہوں گے؟ کیونکہ جی کلائمیٹ تبدیلی کی بات کی ہوتی ہے یا اس کی ریڈکشن کی بات ہوتی ہے، تخفیف کی بات ہوتی ہے، تو آپ کا جب تک شہری نہیں اس میں بالکل مرکز بنتا پالیسی کا، اس کے بغیر آپ کی کوئی اصل آپ کی پالیسی کی رسائی، کوئی منتقلی زمین تک نہیں ہوگی. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ سٹیزنز کو اس انیشیٹو میں، صوبوں کو انیشیٹو میں انوالو کیا گیا ہے. لائن منسٹریز کیونکہ ایڈپٹیشن میں ہمارا فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی، پلاننگ، مطلب ہر منسٹری آلموسٹ ہر اسٹریٹجک منسٹری اس میں انوالو رہی ہے، انکلوڈنگ فارن افیئرس، کیونکہ اس کی ڈسیمنیشن وہیں پہ ہوگی، اس کی فنڈنگ ان کے ذریعے ہوگی. تو یہ صوبوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ہر سطح پر، اور اس میں UN کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کنسلٹیشنز میں، انہوں نے بہت معاونت کی، رپورٹ رائٹنگ میں معاونت کی. لیکن ہم نے اس کو ڈرائیو کیا ہے بہت تیزی سے، دن رات ایک کر کے، تاکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایڈپٹیشن، کلائمیٹ ایڈپٹیشن کا منصوبہ آپ کے سامنے آئے. اور یہ ایک ابتدائی جو ہمارا کام ہے لانچ، اس کو زمینی حقیقت بنانے میں، آگے پائے تکمیل تک لے جانے میں، پھر ہر گورنمنٹ کو، کیونکہ یہ کراس گورنمنٹ ہوگا، صوبوں کے اکراس ہوگا اور حکومتوں کے اکراس ہوگا. یہ کسی میرا آپ کا منصوبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے شہریوں کا حق ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے. تو اس میں تسلسل برقرار رکھنا، اس کو اجاگر کرنا، اس میں دلچسپی بنوانا، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک سوچ کی بھی تبدیلی ہونی ہے. یہ انڈس سوچ کو بھی تبدیل کرے گا، کیونکہ یہ ان اے سینس پاکستان کی ماں کا کردار ادا کرتی ہے. This river is the mother of Pakistan's entire 5,000 سال کے کلچر، ثقافت، civilization. So we are the Indus Valley civilization and this is our mother. اس ماں کو ہم نے بچانا ہے ماحولیات کی اس وقت تباہ کاریوں سے، اور ہمیں قدرت کے ساتھ مبنی حل اور گرین جسے کہتے ہیں فریم ورک جو ہم بناتے رہے، سبز ڈھانچہ جو ہے ماحولیاتی، اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. نیچر کے اگینسٹ نہیں جانا ہے، اس کے ساتھ جانا ہے. اس سے ہمیں آپ کی دفاع ہوگی، آپ کے معاشرے کی، کہ خدا نہ خواستہ اس طرح پھر فلڈنگ ہو. اب یہ ریور نے نہیں فلڈ کیا تھا، یہ بات تسلیم ہے، لیکن آپ 2010 دیکھ چکے ہیں، اور یہ
بہت بڑا دریا ہے، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، صبح شام آتی ہیں، اس پہ براجز تاریخی بنے ہوئے ہیں، اور اس کی صحت ہر سٹیپ پر، ہر میل پر بدلتی جاتی ہے۔ صحت سے مطلب کہیں کہیں یہ شہروں کے نزدیک جو ہے پنجاب اور سندھ میں یہ آلودگی کا بدترین شکار ہے۔ اس میں جو 22 سپیشیز ہیں وہ انکلوڈنگ لیونگ جو ریور انڈس کی ڈالفن ہے، دنیا میں منفرد ہے، وہ انڈر تھریٹ آئی ہوئی ہیں۔ مگر جو سب سے بڑی سپیشی انڈر تھریٹ آئی ہوئی ہے وہ پاکستان کا باشندہ ہے، پاکستان کا شہری ہے۔ ان کو ہماری زندگی اس دریا سے، اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے اس دریا سے ہماری فلڈنگ جو ہوئی ہے، اب یہ دریا پھٹ پڑا ہے، اور اس دریا کو ہمیں اس کے منصوبہ بندی کے راستے ڈھونڈنے ہوں گے، اس کی نیچرل فلو کی راستے واپس بنانے کے ڈھونڈنے ہوں گے۔ لوگوں کا بس ظاہر ہے کہ لوگ اس کے ریور بیڈ پہ جب سوکھ جاتا ہے آپ نہ بنائیں، وہ کبھی بھی واپس آ سکتا ہے، وہ 100 سال بعد واپس آ سکتا ہے۔ آج کل ماحول میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ہزار سال والے چینجز اب آپ کے سر پہ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم خود بھی اپنی دفاع کے لیے کچھ کریں، اور دفاع کے لیے اس میں 25 ہم نے انٹرونشنز ابتدائی پر کام کیا ہے، ان کو ریکمینڈ کیا ہے، اور یہ ایک ایکسس آف ایڈپٹیشن بناتی ہیں۔ یہ ایک ایکسس آف پلیز دس از امپورٹنٹ، یہ محور ہے ہماری دفاعی پالیسیز کا، تخفیف کلائمیٹ ریڈکشن کا، اور اس کو ہم نے آگے لے جانا ہے۔ ہم بے شک اپنے گرین ہاؤس گیسز کم کرتے جائیں گے جیسے ہمارے عالمی وعدے ہیں، ہم نے اپنا امپورٹ بل کم کرنا ہے، ہم نے اپنے شہریوں کو آلودگی سے کم و بیش بچانا ہے جتنی بھی کمی ہوگی ہمارے کرنے سے، لیکن ہمیں اپنی ایئر کوالٹی بھی بہتر کرنی ہے۔ لیکن ہمارا اس وقت تھرسٹ وسائل کا، فوکس کا، پالیسیز کا یہ ایکسس آف ایڈپٹیشن ہے۔ ہم اس کو COP 27 میں بھی لے جائیں گے، ظاہر ہے ہم بہت اور بھی چیزیں لے جائیں گے۔ ہم اسپیئر ہیڈ کر رہے ہوں گے، لاس اینڈ ڈیمیج والی باتیں اسپیئر ہیڈ کر رہے ہوں گے، بالکل ہرابل دستے میں ہوں گے، کلائمیٹ فائنینسنگ، ایڈپٹیشن فنڈ کو کیپٹلائز، ان ساری چیزوں۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو اناؤنس دس لانچ، جو بھی اس کو کنسیو کر رہا ہے آگے بڑھانا ہر حکومت کا یہ بالکل فرض بنتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی معاونت کریں گے۔ اس میں 25 جو انٹرونشنز ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ یہ بہت بڑی ہیں اور اکراس دا ڈیپتھ اینڈ لینتھ آف پاکستان چلتی ہیں جس طرح دریا چلتا ہے، تو ہم نے تھوڑی سی آئیڈینٹیفائی بھی کر لی ہیں ہائی پرائیورٹی، کیونکہ وسائل کی کمی ہے، اور شاید کوئی پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، سب کی انویسٹمنٹس اس میں درکار ہوں گی۔ دنیا میں اس وقت یوکرین کے حوالے سے، سپلائی چین انٹرپشنز کے حوالے سے، آئل انرجی کرائسس کے حوالے سے، پھر پاکستان کے اپنے اکنامک سچویشن کے حوالے سے وسائل کی تو بہت سخت اس وقت فقدان ہے جی۔ تو آپ اس وقت تو ہم ہیومینیٹیرین اپیل میں سارے فنڈز ہمارے چلے گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا آج اخباروں میں بھی ہے کہ کلائمیٹ ایڈپٹیشن فنڈز، ریزیلینس فنڈ سارے چلے گئے ہیں لوگوں کی جانیں بچانے میں، اور جانے بھی چاہیے کیونکہ ہر فنڈ ناظرین اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں سزا کے خلاف مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کچھ ہی دیر بعد فیصلہ سنائے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے عمران منصب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی عمران منصب، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ بڑی ہی اہم سماعت آج ہوئی ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف جو آپ براج میں پانی روکتے ہیں اور اس کا ضیاع نہیں ہونے دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری سوئل راستے میں ختم ہو جاتی ہے، سیلائن ہو جاتی ہے، ریور بیڈ بھی سٹریس میں آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سیریز آف کلائمیٹ امپیکٹس اس کے ہوتے ہیں۔ تو سندھ کی تو آدھی سوئل سیلائن ہو چکی ہے، کھارا ہو چکا ہے پانی، ریور ایکویفرز اس کے اب نمکین ہیں سارے، میٹھا پانی تو اب صرف پنجاب کے کچھ علاقوں میں ملے گا۔ آپ ٹیوب ویلز جاری رکھیں گے تو وہ بھی اس میں بھی کمی آتی جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سیلینٹی کو ریڈیوس کریں گے، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، اور مگر اس میں کام شروع کرنا ہے، یہ ہماری سروائیول کا معاملہ ہے۔
پھر کلائمیٹ ریزیلینس آن انڈس ڈیلٹا، اس میں بہت ساری ڈیلٹا کے پروجیکٹس ہیں کیونکہ ڈیلٹا سب سے سٹریس میں ہے. آپ نارتھ میں جائیں تو میکسیمم فلڈنگ ہی ہوتی ہے، ریور سٹریس میں نہیں آتا ہے، اور ریور بیڈ اور اس کا بیسن سٹریس میں نہیں آتا ہے جس طرح ڈیلٹا میں آتا ہے. اور یہ ڈیلٹا علاقوں میں پھر یہ اس کے مسائل بہت ہی منفرد ہوتے ہیں، اور وہاں کچھ نہیں اگتا اور نہ کوئی حیات، پھر ایون سپیشیز بھی نہیں رہتی. آپ نے پلہ مچھلی دیکھی، اتنی بڑی ہوتی تھی جب میں چھوٹی سی تھی، اور بہت سال پہلے میں چھوٹی سی تھی، اب وہ اتنی بڑی ہوگی اگر آپ کو ملے بھی، اور ایک دن اگر ہم اسی نہج پہ رہے تو وہ آپ کی ریئر ایکسٹنکٹ ہو جائے گی. اس طرح کے بہت سارے آپ کی آبی حیات ہے. پھر اس میں میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا متحمل انڈس کلین اپ ہے جی، انڈسٹریل اینڈ اربن ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ. آپ اگر ریور کو چوک کریں گے فضلہ سے، آلودگی سے، انڈسٹریل ایفلوئنٹ سے جو ہو رہا ہے، جس میں کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں کروں گی، ہر صوبہ کر رہا ہے، جتنی اس کی سکت ہے وہ کر رہا ہے، اور پھر وہ ہوتے ہوتے نہ تو آپ کے نلوں تک پہنچتا ہے یا پانی سمندر میں جاتا ہے، اور سمندر کی حالت، ہمارے ساحلی علاقوں کی حالت آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وہ ایک اور انٹرونشن اور پریس کانفرنس کا میں سمجھتی ہوں حامی ہے. اور پھر جی ہے گرین انفراسٹرکچر فار فلڈ کنٹرول اینڈ گراؤنڈ واٹر ریچارج. یہ آبویس سی چیز ہے، اس میں ہم ڈیٹیلز بھی شیئر کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم ہے کیونکہ آپ گرین انفراسٹرکچر بنائیں گے، ارد گرد اڈیپٹیشن بفرز کریٹ کریں گے نیچرل، تو پھر آپ کی کم از کم 50% فلڈنگ میں آپ کے علاقوں میں بھی اور بچت ہوگی، اور آپ کا جو نیچے پانی ختم ہوتا جا رہا ہے وہ پھر سے آنا شروع کرے گا. قدرت کی ایک اچھی بات ہے جی، آپ اس کو ذرا سا چانس دیں، 1 انچ دیں، وہ میل آنے تیار ہوتی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح انڈس بھی رسپونڈ کرے گا اگر ہم اسے تھوڑا احترام سے ٹریٹ کریں گے جی. اور اس کے ساتھ سسٹینیبل گراؤنڈ واٹر گورننس ہے، مطلب گراؤنڈ واٹر کی جو گورننس ہوتی ہے کیونکہ وہ مشکل ہوتی ہے، اس لیے صوبوں کو انوالو کرنا واٹر مطلب ایکٹس کے ذریعے، لیجسلیشن کے ذریعے ضروری ہے. تو صوبوں کو لیجسلیشن پاس کرنی ہوگی، ہم ان کی معاونت کریں گے. یو این بی اور ایف اے او ہمارے ساتھ انوالو رہے گا انشاءاللہ اس میں، سو دیٹ وہ انہوں اپنے قانون کے ذریعے ان چیزوں کو گورننس مینیج کریں. گورننس واٹر، گراؤنڈ واٹر، سرفیس واٹر کی گورننس بھی میں سمجھتی ہوں بہت اہم ہے، اور اس کو مینیج کرنی ہوگی. پھر اس میں کچھ ہم نے چھوٹے چیزیں بھی رکھے ہیں جو اگر ڈونر کے پاس انٹرسٹ ہے وہ کرے. 100,000 1 لاکھ کمیونٹی پانڈز، ہر کمیونٹی پانڈ میں ایک بستی ہے جی، اس کی ایک پوری سسٹینیبلٹی بن جاتی ہے. اور جہاں جہاں کمیونٹی بانڈز بنائے وہ ارتھ بھی ریچارج ہوتی ہے، اور وہاں ایک پورا نیا ایکو سسٹم بن جاتا ہے جی، جو ڈیگریڈ ہوا ہے ختم ہو گئے. اس طرح باقی جو ہیں میں آپ کو بس فہرست سناتی چلوں. اسے ایک ہم نے لیونگ مینیو یعنی زندہ فہرست رکھا ہے، لیونگ انڈس کی طرح. اٹس اے لیونگ مینیو. یو کین انٹروین ایز اے سٹیزن اف یو وانٹ، اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ، دا فیڈرل گورنمنٹ جہاں جہاں ہے ول بی your partner and should be your partner in this, including international agencies. تو اس میں پہلا تو لیونگ انڈس نالج پلیٹ فارم ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز بھی شیئر کر دیں گے آن لائن. نالج پلیٹ فارم ہے. I know journalists want their homework done for them so we will do it for you. Knowledge platform meaning اس کے کمیونیکیشن ٹول کٹس، سب کو انوالو کرنا، کمیونٹیز کو انوالو کرنا، اپنی بھی نالج جنریٹ کرنا، ڈیٹا بیسز کو اکراس دا بورڈ یونیفارم کرنا. پاکستان میں ڈیٹا بیسز ہر جگہ اونچ نیچ کا شکار ہیں. کسی کے پاس کوئی فگر ہوتا ہے، کسی کے صوبے کے پاس کچھ ہوتا ہے، اندر لائن منسٹریز کے پاس ڈفرینٹ فگرز ہوتے ہیں. وی وانٹ ٹو ٹرائی ٹو اسٹینڈرڈائز آر ڈیٹا، بیکاز آپ فیصلے ڈیٹا کی بنیاد پر کرتے ہو نا انفارمیشن کی. انڈس ٹرسٹ فنڈ، یہ انڈس کو بحال کرنے صوبوں کے ساتھ ایک ڈسکشن ہے. وی کین ٹیک دس فارورڈ. نمبر 3 کلائمیٹ اینڈ نیچر پرفارمنس بانڈز فار اے لیونگ انڈس یعنی انسٹرومنٹس. مگر اس وقت ہم ڈیٹ انسٹرومنٹس سے اس وقت تھوڑا سا محتاط رہ رہے ہیں، لیکن یہ فیوچر کے لیے بہت ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں، اس کی فائنینسنگ کے لیے بھی. اس وقت تو ہم ڈیٹ سواپس بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو کلائمیٹ بیسڈ ہیں. فورتھ سوشل انٹرپرینرشپ.
فار اے کلائمیٹ ریزیلینٹ انڈس، مانی لوگ اس کو انوالو کریں اپنی اپنی بزنسز، گرین بزنسز اینڈ گرین امپلائمنٹ جنریٹ ہو اس کے ارد گرد۔ شہر بہت سارے ہیں، چھوٹے بڑے، اور آبادیاں بہت ہیں، اور یہ اور بھی اس طرح موبلائز ہو سکتی ہیں۔ Am I forgetting anything, Secretary صاحب؟ اوکے جی، زیرو پلاسٹک ویسٹ سٹیز along the Indus، یہ بہت بڑا خواب ہے جی ہم سب کا، اور اس پر بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن شروع تو کرنا ہوتا ہے۔ ہر امتحان میں ہم سب پر یہ ٹیسٹ آتا ہے۔ ہم بھی فیڈرل منسٹری سے بھی انیشیٹیو شروع کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پلاسٹک پروڈیوسرز ہیں ان کو ایکسٹینڈڈ رسپانسبلٹی نیٹ میں لے آئیں، ریسائکلنگ اور پیٹ کی بوٹلنگ وغیرہ میں، لیکن دیٹس اے سیپریٹ کانورسیشن۔ along the Indus زیرو پلاسٹکس کا ایک زون کریٹ ہو جائے، شہر کریٹ ہو جائیں جہاں پلاسٹک پولوشن کے بہت سخت پینلٹیز ہوں، اور لوگ بھی اس میں پروموٹ کریں۔ مطلب ینگ جنریشن تو پلاسٹک پولوشن کو نہیں پروموٹ کرے گی، نہیں فروغ دے گی، اور بلکہ کلین اپ میں دلچسپی لے گی۔ تو اس کو پازیٹیولی لیں، پینلٹیز کے بجائے اس کو پروموٹ کریں ہم، اور کمیونٹیز کے ذریعے اپنے ملک اور اپنے دریا کی تحفظ ہم آگے بڑھائیں۔ اربن فارسٹ along the Indus یہ آلریڈی شروع بھی ہو چکے ہیں، ایز یو نو۔ ابھی بھی ہم نے سندھ میں اربن فارسٹنگ کے بہت سارے وہ شروع کیے انیشیٹیوز۔ اربن فارسٹنگ آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے ایکچولی، اس کی لینڈسکیپنگ، اس کے آبی ذخائر منتقل کرنا، سورس آف واٹر وغیرہ، مگر شروع ہونا ہے کیونکہ ہمیں اپنی سٹیز کی کولنگ کرنی ہوگی جی۔ شہر جو ہیں وہ ہاٹ سپاٹس بن جاتے ہیں جب ہیٹ ویوز آتی ہیں، اور مستقبل میں یہ کم نہیں ہوں گی۔ پاکستان سب سے گرم شہروں کا گھر تھا، اس سال 53 ڈگری سینٹی گریڈ ہم کراس کر گئے تھے، پلانیٹری ریکارڈز کراس ہو گئے تھے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے، دوسروں کو ہم ضرور درس دیں گے کہ آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے عوام کی تحفظ اور اپنے شہروں کی اور دیہی علاقوں کی تحفظ کرنی ہے جی۔ انڈس، یہ باقی کمیونٹی پونڈز وغیرہ میں، انڈس پروٹیکشن ایکٹ، یہ بھی لیجسلیشن ہے بہت سے ممالک میں، اور اکراس ایکالوجیز یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دریا جو ہیں، اور دنیا کا سب سے سیکنڈ پولوٹیڈ دریا انڈس ہے جی، سیکنڈ موسٹ پولوٹیڈ، ایم آئی رائٹ؟ اینڈ اس کو اپنی حقائق دلانی